رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں روزے کے متعلق جہاں بحث کی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان روزہ داروں سے کہہ دیا جائے گا کہ عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ روزہ داروں کو عرش کے سائے کے نیچے میں لایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اور اسی طرح کھانا پینا وغیرہ ہونے کے باوجود کھاتے نہیں پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، لہٰذا تم ہمارے مہمان ہو اس عرش کے سائے میں، اور آؤ تمہارے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے گا۔ تو عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے ساتھ حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب فرما۔ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل نامے کو یوں سرسری دیکھ لیا جائے گا اور فرما دیا جائے گا کہ آپ جا سکتے، آپ کو معاف کر دیا گیا۔ یہ آسان حساب ہے۔ تو روزہ دار قیامت کے دن یہ عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے گا کہ آج آپ لوگوں کے لیے وہ مہمان نوازی ہے۔ تو عرش کے سائے سے باہر جو لوگ ہوں گے وہ سخت حساب میں ہوں گے، سخت تکلیف میں ہوں گے، اور سورج کی تپش اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی کھوپڑیاں ابلتی ہوں گی۔ لیکن کیا ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں حفاظت کے ساتھ اور محفوظ ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے ساتھ حساب و کتاب کوئی نہیں ہوگا۔ جو عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے ان کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور جو یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ جاؤں، بس وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے۔ اور روزہ داروں کے لیے یہ مہمان نوازی ہے اور روزہ داروں کے لیے اعزاز اور اکرام ہے۔ تو کتنی بہت بڑی فضیلت ہے کہ روزے جیسے عظیم الشان عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اور یہ روزوں کی فرضیت اور روزوں کا لازم اور ضروری ہونا یہ صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو ہم نے آپ لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اپنی جائز خواہشات کو دبا دینا اور چھوڑ دینا، بہت ساری مرغوبات کو چھوڑ دینا، یہ تکلیف اور یہ پریشانی صرف تم لوگوں پر نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بلکہ اگلی امتیں بھی اس میں تم لوگوں کے ساتھ برابر ہیں کہ یہ بس تم لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہے امت محمدیہ پر کہ سارا دن یہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ جو کھانا پینا چھوڑنا، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ روزہ ہم نے کس لیے فرض کیا ہے۔ تم کھانا پینا چھوڑ دو، جائز خواہشات چھوڑ دو، اور اپنے بدن پر اور اپنے طبیعت پر زیادہ بوجھ ڈال دو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا، اور ہمدردی اور غمخواری دکھاؤ اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک اور صالح بن جاؤ، تم گناہوں سے بچ سکو، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے وہ صفات، وہ باتیں، وہ طریقے بھی تو اپنے اندر ہونے چاہیے نا جو اللہ تعالیٰ کے ایک دوست میں ہوتے ہیں۔ اب تم مولوی صاحب کا دوست بننا چاہتے ہو تو چرسی، پوڈری، بنگی، زنائی، بدکاری بن کے آؤ گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا دوست ہے۔ وہ کہے گا یار استاذ ہے، مولوی صاحب سے میں تھوڑا سا تعلق بنا لوں تو تم نماز روزہ کرو گے، نماز پڑھو گے، 2 نفل پڑھو گے، ذکر کرو گے، داڑھی چھوڑ دو گے، اور استاذ کے ساتھ پھر ہائے ہیلو بن جاتی ہے، یہ یار اچھا آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، نماز روزہ کرتا ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو ہم اسے دوست بنا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب اسے دوست کدھر بنا سکتا ہے؟ اسی طرح تو لعلکم تتقون کہ یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں اسی مقصد کی وجہ سے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور روزے کے 4 بنیادی مقاصد ہیں، 4 بنیادی۔ مومن مسلمان، ہر مومن مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ذمہ داری ہے اور اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، ان روزوں کے رکھنے کے جو مقاصد ہیں، ان روزوں کو رکھنا اور ان روزوں کا اہتمام کرنا، ان روزوں میں گناہوں سے بچنا، ان تمام چیزوں کا مقصد اور ان تمام چیزوں کی جو غرض اور غایہ ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، سب سے بنیادی اور پہلا مقصد وہ متقی اور پرہیزگار بن جانا ہے کہ ہر مومن مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھ میں آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاؤں۔ اسی مقصد سے، اسی نیت اور اسی غرض سے میں روزہ رکھتا ہوں، تب ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا نیک اور اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں مجھے جگہ مل جائے، میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے جاؤں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مہمان نوازی ہو اور عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھا دیا جائے، یہ غرض اور نیت نہ ہو روزے رکھنے کی تو پھر روزے کی قدر کدھر ہوتی ہے؟ پھر تو دنیا کی ساری چیزیں مشکل آتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں بھوکا پیاسا وہ رہے جس کے گھر میں دانا پانی نہ ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ پھر ایسا تصور بنا ہوتا ہے، ایسی سوچ بنی ہوتی ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے،
ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے روزے رکھنا ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، کچھ اکیلے تم لوگوں پر تو فرض نہیں ہوئے روزے، بھوکا پیاسا رکھنا صرف تم لوگوں کا ہمارا مقصد تو نہیں ہے، اور بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگاری اور متقی اور گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزے کا غرض اور غایہ اور مقصد یہی ہے کہ ہر مومن مسلمان اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس نیت سے کہ میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، اور متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا ہے، متقی اور پرہیزگار کا معنی کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار اسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، بس میں روزہ اسی مقصد سے رکھ رہا ہوں کہ میں روزہ رکھ کر پرہیزگار بن جاؤں، یعنی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ توڑوں اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو نہ توڑوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ کروں، بس آپ متقی بن گئے۔ اب اس متقی اور پرہیزگاری پر قائم رہنا چاہیے، آپ پرہیزگار بن گئے۔ یہ 1 مہینے کی مشق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو گئی ہیں 11 مہینوں کے لیے کہ 1 مہینہ اپنے اوپر مشق کرو، کھانے پینے سے خود کو روک دو، جب حلال چیزوں سے خود کو روکنے کے تم میں ہمت آ جائے گی، ایک جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، مباح چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہیں جب حلال چیزوں سے روکنے کی ہمت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، تو باقی مہینوں میں اور خصوصاً رمضان کے مہینوں میں حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اور حرام حرکتوں سے تمہیں بچنے کی اور بھی زیادہ قوت حاصل ہو چکی ہوگی۔ جب ایک آدمی اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے تو حرام نہیں چھوڑ سکے گا، لیکن حرام تب چھوڑ سکے گا جب حلال چھوڑنے کی ہمت اور حلال چھوڑنے کی عادت اس میں آ چکی ہو، اور حلال چھوڑنے کی عادت تب آئے گی جب ہم روزوں کا اہتمام کریں گے، ہم روزے رکھیں گے، اپنے روزے کی قدر کریں گے۔ تو پہلا مقصد روزے کا کیا ہے؟ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ، اور تمہارے اندر پرہیزگاری اور ایسی پرہیزگاری کی عادت بن جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آپ سے کسی حال میں بھی چھوٹنے نہ پائے، خصوصاً رمضان میں۔ تو یہ 11 مہینے خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تیرے ساتھ کہ تم خود بخود گناہوں سے بچتے جاؤ گے۔ اور دوسرا مقصد روزے کا وہ گناہوں سے معافی کا ہے، گناہوں سے مغفرت کا ہے، گناہوں سے بخشش کا ہے، کہ ہر مومن مسلمان اس نیت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں، یا اللہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، یا اللہ وہ گناہ میرے معاف ہو جائیں اس روزے کی برکت سے، اس روزے رکھنے کی وجہ سے۔ اور پھر اس روزے میں عبادت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم بھی پورے کرتے جاؤ، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے بھی پورے کرتے جاؤ، کسی کے تمہارے ذمہ حق ہے اس کو بھی پورا کرتے جاؤ۔ تو دوسرا مقصد وہ گناہوں کی بخشش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔
یہ صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے، جب اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا جائے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جب آپ کی یہ نیت ہوگی تو صغیرہ گناہ تو معافی ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ جب آپ روزے کو اس نیت سے رکھیں گے اور روزے کی حفاظت کرو گے، گزشتہ جمعے ہم نے بتایا تھا کہ روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت بہت زیادہ ضروری چیز ہے، بہت زیادہ ضروری چیز ہے، نہیں تو روزے کی نورانیت، روزے کا اجر ثواب، وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر روزے کا مقصد ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بھوکا اور پیاسا اور اسی طرح جائز خواہشات کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے دوران گناہ بھی کر رہا ہے تو وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور فلم بھی دیکھ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا نا، بہت زیادہ۔ ایک آدمی نکاح بھی کر رہا ہے، نکاح عبادت ہے، اور اس میں ناچ گانا بھی کر رہا ہے تو گناہ در گناہ ہو گیا نا۔ روزہ بھی عبادت ہے نا، صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے یعنی جائز خواہشات سے روکے رکھنے کو روزے کا نام دے دیا گیا ہے، تو یہ عبادت ہے نا۔ اب عبادت میں آدمی گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے تو عبادت کا مقصد فوت ہو جائے گا، عبادت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ جو اعلیٰ درجے تک روزہ جیسے عظیم الشان عبادت ہے، وہ اس کی وہ عظمت اور قدر اور احترام ہی دل سے ختم ہو جائے گی۔ تو روزے میں اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے جیسے بھی ہو، اور جو شخص کوشش کرتا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بچاتے ہیں۔ تو دوسرا مقصد وہ گناہوں کی بخشش ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں رات کو قیام کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا اللہ اس نیت سے، اس مقصد سے، اس غرض سے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس غرض سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تراویح میں خود کو تھکا رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، طرح طرح کی عبادت کر رہا ہوں اس نیت سے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر۔ اور تیسرا مقصد رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا تیسرا مقصد اور مطلب وہ اجر عظیم ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے دے، اجر عظیم، بہت اجر، کہ ہر مومن مسلمان اس کے دل و دماغ میں یہی بات ہو کہ یا اللہ میں اس نیت اور اس مقصد کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے کہ یا اللہ مجھے اجر عظیم مل جائے، یا اللہ تیری طرف سے مجھے اجر عظیم مل جائے۔ اور حدیث میں بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ابن آدم علیہ السلام کے بیٹے کی ہر نیکی وہ 10 گنا سے لے کر
700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب دیتے ہیں۔ ایک نیکی ہے 10 سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتے ہیں، 700 گنا تک۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ نہیں، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، اللہ تعالیٰ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بس گل خلاص ہو گئی۔ ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی ہر نیکی وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وأنا أجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں۔ جس چیز کا بدلہ، جس عمل کا بدلہ اور جس عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات دے جو احکم الحاکمین ہے، ہاں، مالک الملوک کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہمیں چاہیے؟ ہاں، پھر اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ یا اللہ تو ہی اس کا اجر دے گا۔ بس اسی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں، اخلاص سے روزہ رکھ رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اس نیت سے کہ مجھے اجر عظیم ملے، اور یہ اجر عظیم تو ہی دے گا۔ الصوم سر، یہ روزہ ایک راز ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان۔ اس راز کی حفاظت کرنی چاہیے، جیسے عاشق اور معشوق کے درمیان راز ہوتے ہیں نا، تو وہ دونوں اپنے رازوں کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ خیال کرنا، دیکھو یہ ہمارا راز فاش نہ ہو جائے۔ ہاں، عاشقی دی معشوقی آپ لوگ تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، خیال کر مولوی صاحب میں پتہ نہ لگیا سا تو یہ الصوم سر، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس راز کی حفاظت کرنی چاہیے، اس راز کو بہت پاک رکھنا چاہیے، اس راز کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور اس راز کا خیال اور اس راز کی عزت اور احترام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں روزے میں۔ اس راز کو رکھ کر اس راز کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کر کے۔ سب سے بڑا نقصان دینے والی چیز، بد نظری کا سب سے بڑا دروازہ کھولنے والی چیز وہ موبائل ہے۔ سب سے بڑا، موبائل کا لاک کھولو تو بس سامنے بد نظری، نگاہیں خراب ہو جاتی ہیں، بد نظری ہو گئی، روزے کی حفاظت نہیں رہی، روزے کی نورانیت ختم ہو رہی ہے، کانوں کے ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہے، زبان کے ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہے، دل و دماغ کے ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ روزے کا مقصد جب اجر عظیم ہے، دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ اور روزے کا چوتھا بنیادی مقصد اور آخری مقصد وہ قرب الہی ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاؤں۔ نہ، دل کھنچ چلے جائے مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، بس قرآن مزہ دیتا رہے، ذکر مزہ دیتا رہے۔ قرب الہی کے علامات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے کہ دنیا بڑھ رہی ہے ہمارے پاس، مال و دولت بڑھ رہا ہے، عزت اور احترام بڑھ رہا ہے، یہ ساری دنیا کی وارفانیاں بڑھ رہی ہیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور عزت اور احترام اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گرا ہوا شخص ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر ہی نہیں بلا رہے۔ ہاں، میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں، مجھے روزے رکھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جسم تندرست ہے، صحت مند ہوں، صحت برابر ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، ماحول ہے، سب کچھ ہے، مجھے روزے رکھنے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ یا اللہ میں تیرے نظر کرم سے گرا ہوا ہوں،
جلدی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ رمضان جیسے عظیم الشان بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا، شہر عظیم، ہاں بہت بڑا مہینہ ہے، کہ اس جیسے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف میرے دل میں جگہ نہیں بنا رہا ہے، میرا دل نہیں گھبرا رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا رہا ہوں، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور روزہ توڑنے پر ایسے دوڑتا ہوں جیسے کہ بہت بڑا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل چکا ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاؤ، نیک اعمال کی توفیق ملتی جائے۔ تو روزے کا چوتھا اور بنیادی مقصد وہ ہے قرب الہی، اور قرب الہی اگلی حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم علیہ السلام کے بیٹے کی ہر نیکی، ہر نیک عمل وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، الا الصوم، مگر روزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ، فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزى بہ، میں اس کا بدلہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا جہاں کا گناہگار شخص ہوتا ہے اور سحری کرتا ہے عزت احترام سے روزے کی کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، ایسے بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہ إلا الصوم، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزى بہ، اور میں اس کا بدلہ ہوں، بس میں اس کا بدلہ ہوں۔ اس سے بہت بڑی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ میرے لیے میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، بس میں تیرا ہوں میرے بندے، ہاں اس سے بہت بڑا قرب کیا ہوگا۔ تو روزے کے یہ 4 بنیادی مقاصد ہے کہ ہم انہی مقاصد کو اور انہی مطالب اور غرض اور غایہ کو اپنے سامنے رکھ کر روزہ رکھیں۔ جب ہم سحری کریں، یا اللہ اسی غرض سے روزہ رکھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، کہ یا اللہ میں متقی بن جاؤں، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں، اور اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے گناہوں کو بخش دے، اور اسی نیت اور غرض اور غایہ اور اس مقصد کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیری طرف سے اجر عظیم ملے، اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں یا اللہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہوں گا تیرے لیے، یا اللہ کہ تیرے قریب ہو جاؤں، تیرے نزدیک ہو جاؤں، اور تیری قرب اور تیری میت اور تیری مدد میرے سے شامل حال ہو جائے۔ تو روزہ اس نیت اور مقصد کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ باقی احادیث میں گزشتہ جمعے پر ذکر ہو گیا تھا، دیکھو رمضان کے جو اعمال ہے، خصوصی اعمال، وہ ہے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے آپ کے لیے آسان ہو۔ کثرت، اکثر کا ذکر آیا حدیث میں، اور اکثر کی حد فقہا نے وہ 300 تسبیح ذکر کی، وہ 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ذکر کیا، یعنی 3 تسبیح، کم سے کم 3 تسبیح۔ دیکھو یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، صرف دنیا داری تو نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت اور قبر بھی بنانی ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، یہاں ابھی سانس لے لی ہے، شاید ہو سکتا ہے سانس چھوڑنے کا موقع ہی نہ ملے، اندر ہی سانس رہ جائے، سانس باہر نکالیے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ سانس پھر اندر لے لو۔ زندگی کے کیا بھروسہ ہے، تو ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، ہاں، اور 70,000 کا نصاب ہر کسی کو پورا کر لینا چاہیے، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور دوسرا وہ استغفار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ استغفار کے قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ فضائل ہے، اور استغفار خاص الفاظ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یا سید الاستغفار، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو آپ ان الفاظ کے ساتھ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو یہ تو آتا ہے نا، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اپنے الفاظ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور تیسرے نمبر پر رمضان کے خصوصی اعمال میں سے وہ جنت مانگنا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ ہاں، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر دوزخ سے پناہ مانگنا، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، ہاں، دوزخ سے پناہ مانگنا اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنا، یا اللہ دوزخ سے پناہ دے۔ اور اسی طرح دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، دعا بہت انتہائی ضروری چیز ہے۔ دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، نیک ہو، صالح ہو، بدکار ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنا چاہیے، دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی ہیں بلکہ دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اور وہ مانگنے کا ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر تمہیں وہ چیز عطا کر دے۔ اور دعا کی قبولیت کا معنی سمجھنا چاہیے۔ آپ نے ایک دعا مانگی ہے تو اس کے قبول ہونے کا ایک معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو چیز تو نے مانگی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عطا فرما دیں گے، یہ تو قبول ہو گئی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ تکلیف اور پریشانی ختم فرما دیتے ہیں۔ تیسرا معنی دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو دنیا میں اس کا اثر نہیں ظاہر ہو رہا ہے، قیامت کے لیے وہ تمہارے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے، قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ثواب ملے گا۔ ایسے بھی ہوگا کہ قیامت کے دن ان ذخیرہ شدہ دعاؤں کا اتنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے کہ دعا کرنے والا یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے اپنے یہاں بھی اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی اپنی ماؤں بہنوں سے اہتمام کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ افطاری سارے مل کر جتنے بھی گھر کے افراد ہیں افطاری میں اکٹھے بیٹھیں، اور بچوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ بچوں کی وجہ سے رحمت کتنی آ رہی ہے۔ کھانا پینا سال کے 11 مہینے لگا رہتا ہے، اس ایک مہینے میں چلو کوئی بات نہیں ہے نہ کھاؤ، پھر بھی کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے کہ اس روزے کی خصوصیت اور برکت یہ کہ اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔